جی بہت شکریہ واپس آنے کا، اور پروگرام جواب حاضر میں مزید جو آپ کے جوابات رہتے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، سعید صاحب کا ہی جو سعودی عرب سے سوال تھا، ایک اور واقعہ جو آپ نے عورت کا بیان کیا تھا وہ چاہ رہے دوبارہ دہرا دیں۔ وہ ہم نے بتایا تھا علامہ سبط ابن جوزی کا واقعہ، اہل سنت کے بہت بڑے خطیب تھے بغداد میں، اور مجمع بہت زیادہ لگتا تھا جب یہ خطابت کرتے تھے، بہت مضبوط مطالعے والے انسان تھے، تحقیق والے انسان تھے۔ بعد میں اہل سنت ان کی کتابوں کو اس لیے قبول نہیں کرتے ہیں کہ ان کے حساب سے شاید یہ آخری دنوں میں شیعہ ہو گئے تھے، لیکن جو تھے وہ کٹر اہل سنت سے تھے۔ اور ایک دفعہ انہوں نے ایسا ہوا کہ بغداد کے ایک ممبر سے کہ جہاں پر مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، یہ کہہ دیا کہ کون کہتا ہے کہ صرف علی ابن ابی طالب جو ہے وہ دعویٰ کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدون، پوچھو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، پوچھو میں ہر سوال کا جواب جانتا ہوں۔ کہتے ہیں میں بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہوں۔ تو اس دن جو ہے تھوڑا سے وہ علمی غرور اور تکبر کے اس نشے میں کہہ گئے کہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی پوچھنا ہے کوئی سوال کرنا کرے۔ تو پردے کے پیچھے سے خاتون نے پوچھا کہ اے شیخ تو نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، یہ بتا کہ حضرت عثمان کے قتل کے وقت حضرت علی مدینے میں تھے یا کہیں اور تھے؟ کہا مدینے میں تھے۔ کہ اس کے باوجود عثمان کی 3 دن تک لاش پڑی رہی اور حضرت علی نے غسل و کفن کا اور نماز کا اہتمام نہیں کیا، صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے۔ کہتا اس کے بعد سلمان کی وفات ہوتی ہے مدائن میں، عراق کا ایک شہر ہے مدائن، تو حضرت علی مدینے سے وہاں جاتے ہیں، مدائن جا کر کے ان کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرتے ہیں، کیا یہ بات بھی صحیح ہے؟ کہتے ہیں ہاں تاریخ میں یہ بھی ہے۔ تو کہتا اب یہ مجھے بتاؤ کہ عثمان کی نماز جنازہ اور میت کا اہتمام مولا علی نے نہیں کیا، یا واجب کام مولا علی کے اوپر جو تھا انہوں نے نعوذ باللہ چھوڑ دیا، یا حضرت عثمان اس قابل نہیں تھے کہ ان کے ساتھ یہ سارا کام ہوتا۔ سمجھ گیا کہ اب تو یہ پھنسا رہی ہے، کیونکہ دونوں کو اہل سنت کے عقیدے کے حساب سے خلفاء راشدین میں گنا جاتا ہے، دونوں کا احترام کرنا ضرورت ہے، کسی ایک کو بھی آپ جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا دو میں سے ایک بات ہوئی نا، یا تو حضرت عثمان اس قابل نہیں تھے کہ ان کا غسل و کفن ہوتا، ان کی نماز جنازہ ہوتی، یا حضرت علی نے نعوذ باللہ کوئی واجب کام، اتنا بڑا کام انہوں نے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کے بھی نہیں کیا۔ تو بجائے اس کے کہ جواب دیتا ممبر سے، اس نے کہا کہ آنے والی یہ بتا کہ تو اپنے گھر سے شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا اپنی طرف سے آئی ہے؟ اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پر اللہ کی لعنت ہو کہ ایسی عورت کو بھیج دیا مجھے ایسے سوال کرنے کے لیے، اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو اللہ تجھ پر لعنت کرے۔ اس نے کہا کہ میری بات چھوڑ، یہ بتا حضرت عائشہ جو ہے جنگ جمل میں آئی تھیں، لڑنے کے لیے میدان میں آئی تھیں، تو کس کی اجازت سے آئی تھی؟ بس اسی پر اس نے جھنجھلاتے ہوئے بڑے غصے میں ممبر چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پوچھو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو کہ میں ہر چیز کو جانتا ہوں۔ شکریہ۔ مقصود حسین سید صاحب نے شاید رمضان المبارک میں یہ پروگرام نہیں دیکھے، لیکن ان کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت سے ہمارے اہل سنت بھائیوں نے اس میں پروگرامز میں کالز بھی کی، انہوں نے مزید امپروو بھی کیا ہے اور تحقیق کیا آغاز کیا ہے۔ دوسرا عمران خان صاحب کا وہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ کسی دوست سے ان کی بحث جاری ہے کہ یہودی کی لڑکی سے انہوں نے شادی کی ہے تو سنت پہ عمل کیا ہے، تو کیا دیکھیے سنت پر عمل یہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی لڑکی کے ساتھ لو افیئر کرے اور شادی کر کے بعد میں اسے مسلمان بنائے، حضور نے ایسا تو نہیں کیا تھا۔ یہ بات ٹیکنیکل ان کو سمجھنے کی ہے ضرورت۔ کس کو؟ مقصود حسین صاحب کو، مقصود حسین سید صاحب کو یہ بات سمجھنے کی ہے، حضور کی یہ سنت نہیں ہے کہ کوئی یہودی تھی اور اس کے اپنے مذہب میں رہتے ہوئے نعوذ باللہ حضور نے کوئی کسی کے ساتھ معاشقہ کیا اور اس کے بعد اس کو شادی کر کے اس کو مسلمان بنایا، ایسا نہیں ہے۔ یہ سنت نبی ہرگز سنت رسالت مآب کی دین میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
جبکہ اس کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس نے ایک یہودی لڑکی کے ساتھ عشق کیا، اس کے بعد اس نے مسلمان بنایا. ہاں اگر کوئی مسلمان بن چکی ہوتی اور پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ عقد کرتے تو پھر یہ سنت نبی ہے، کیونکہ نبی مکرم کے گھر میں یقیناً یہودی جو ہے تھا، اس کی بیٹی بھی موجود تھی، ان کی زندگی میں آئی، لیکن وہ بھی مسلمان ہونے کے بعد آئی، نہ یہ کہ پہلے اس طرح کر کے بعد میں ہوا. یہی ٹیکنیکل بات تھی جو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھ گئے ہوں گے. بہت شکریہ. بعض اوقات جس سے ہمارا لگاؤ ہو جاتا ہے علامہ صاحب تو ہم بہت بڑی بڑی مثالیں، اور انہی کا ہی واقعہ عمران صاحب کا ایک اور خاتون ہے، ایک اور ان کی بیٹی ہیں، وہ کس کی سنت ہے یا کیا وہ ایک گناہ کا اقرار بھی کر چکے ہیں دبے لفظوں میں. جی بس ہمیں شخصیات پہ بحث کرنا نہیں ہے، ہم بس دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے ہر طرح کی اس طرح کے فتنوں سے، کیونکہ شخصیات کی طرف ہم جاتے ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہم اندھے ہو جاتے ہیں. ہمیں چوکنا رہنا ہے. سوائے معصومین علیہ السلام کے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک کے لیے گنجائش ہوتی ہے. کسی کی اچھائی ہو تو ضرور تعریف کریں، لیکن یہ کہ آنکھ بند کر کے کسی کو فالو بھی نہ کریں. بہترین ایک طریقہ کار بتایا آپ نے. سید مجاہد حسین صاحب کا لندن سے کہ ایک ترجمہ کیا ایک آیت کے مفہوم کا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور ان کے رسول کی اور صاحبان امر کی. تو یہ عملی طور پہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں وہ کون سے صاحبان امر ہیں تاکہ میں عملی طور پہ اس آیت کے مستحق اپنا کام کر پاؤں. آیت اتنی واضح ہے کہ اس آیت کریمہ کے ہوتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، مولا علی کو چھوڑ دیا، امام حسن کو چھوڑ دیا، امام حسین کو چھوڑ دیا. تعجب ہوتا ہے، ہمیں آج بھی تعجب ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اطاعت تین کی ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی، اور پھر اولی الامر کی، صاحبان امر کی. صاحبان امر کو اہل سنت نے سیدھے سیدھے حکومت والوں کے لے لیا. ضیاء الحق آیا تھا تو مولویوں نے اس کے لیے آیت پڑھی، مشرف آیا اس کے لیے آیت پڑھی، وہاں سعودی عرب میں جو آتا ہے ان کے سر پہ بادشاہ بن کے اس کے لیے یہ آیت پڑھتے ہیں. وہ صاحب امر اسی کو کہتے ہیں، ولی امر کہتے ہیں کس کو؟ یہ جو شراب میں دھت رہتا ہے، ابھی تو وہ نشے میں بھی ایسا رہتا ہے کہ اللہ کی پناہ. تو یہ ایک دین بن گیا کہ جو حکمران ہونا اسی کو تم اطاعت کے قابل سمجھو. جو کہ قرآن نے ظالم سے اطاعت کرنے کو منع کیا ہے، فاسق سے اطاعت کرنے، فاسق کی اطاعت کرنے کو منع قرار دیا ہے، حتیٰ جھوٹ بولنے والے کی اطاعت کرنے سے روکا ہے، زانی اور بدکار کی اطاعت سے روکا ہے، گنہگار کی، حتیٰ اگر کوئی عام مجھ جیسا گنہگار ہے اس کی بھی اطاعت کرنے سے اللہ نے روکا ہے، حتیٰ ماں باپ کی بھی اطاعت سے اللہ نے روکا. اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف تمہیں حکم دے تم ان کی بھی اطاعت نہ کرو. فلا تطعہما، تم ان کی اطاعت نہ کرو، یہ حکم ہے. تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جیسی غیر مشروط اطاعت صاحبان امر کی ہے تو یقیناً وہ جو صاحبان امر ہیں اس آیت کریمہ کے لب و لہجے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ معصوم ہی ہیں، صرف معصوم کی ہو سکتی ہے، ورنہ تو ہر ایک کی اللہ نے منع کیا. اب وہ معصوم کون ہستیاں ہیں؟ آیت تطہیر ہمارا سہارا بن جاتی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مولا علی سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک یہ جو اہل بیت اطہار کی شخصیات ہیں جن کی امامت اور جن کی ولایت کا اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان بھی کر دیا، وہ معصوم ہستی ہیں کہ جو صاحبان امر میں سے ہیں. آج اگر کوئی اس آیت کریمہ پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کو فوراً اپنے عقیدے میں توحید اور نبوت کے بعد امامت کو بھی شامل کرنا ہے. مولا علی سے لے کے امام مہدی تک ان کی ولایت کو تسلیم کرنا، ان کی امامت کو تسلیم کرنا اور ان کو اطاعت کے قابل سمجھنا ہے. یہی قرآن کے وارث ہیں، یہی قرآن کے ترجمان ہیں. انہی سے دین ہمیں صحیح معنوں میں پہنچ سکتا ہے جس میں کوئی ملاوٹ کی گنجائش نہیں ہے. اور اگر امام زمانہ پردہ غیب میں ہیں تو ان کے جو نائب امام ہوتے ہیں، خاص کر جو ولایت فقیہ پر جو فائز ہیں، ولی فقیہ، ان کی اطاعت آپ کو کرنی ہے. یہاں پر صاف صاف یہ بات واضح ہے کہ آپ کو اللہ نے کہیں بھی منمانی کرنے کی اجازت نہیں دی، آپ کو اطاعت ہی کرنی ہے اور اللہ والوں کی کرنی ہے. جی شکریہ. اچھا، ان کا دوسرا سوال تھا کہ پوری زندگی گزار رہے ہیں ہم اور کوشش ہے کہ آخرت میں ہماری کامیابی ہو، لیکن کچھ جو سوالات ہیں وہ کیا پوچھے جائیں گے تاکہ اس کی بندہ اس دنیا میں تیاری کر پائے؟ جی یقیناً ہمارے نزدیک قرآن اور اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے
اور ہماری کتابوں میں تو کوئی کسی کو شبہ بھی نہیں ہے کہ سوال ہوں گے قبر میں، کچھ سوال ہوں گے محشر میں۔ جو قبر میں سوال ہوں گے ان 12 معصوم اماموں کا ہم بالکل نام بھی نہیں جانیں گے، وہاں جا کے پھنس جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر پوچھ لیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ عقل مند لوگ جو ہے نا رسک نہیں لیتے ہیں۔ جی بالکل صحیح، بہت شکریہ جی مجاہد صاحب کے دونوں سوالات، ان کے جوابات مل گئے۔ علی جان شاہ صاحب کا جو آپ نے سوال سنا تھا وہو علی العظیم اور وہو علی الکبیر، جی، اور اس حوالے سے اور مولا علی علیہ السلام جو صفات اللہ کے مظہر ہیں، اس حوالے سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں 4 سے 5 مقامات پر اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام کو علی بتایا۔ علی الکبیر بھی ایک جگہ پر ہے اور علی العظیم زیادہ تر آیا ہے۔ اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی ہے، اس لیے ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم۔ پچھلی بار بھی ہم نے بتایا تھا کہ صدق اللہ رب العالمین بھی کہہ سکتے ہیں، صدق اللہ الرحمن الرحیم بھی کہہ سکتے ہیں، کہہ تو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر صدق اللہ العلی العظیم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کلام عظیم ہے، یہ کلام علی ہے، یہ بلندی سے نازل ہوا ہے۔ جب کلام بلندی سے نازل ہوا ہے اس کو آپ پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ یقیناً خدا بند عالم نے اس میں سچ فرمایا ہے، تو پھر اللہ کے نام کو بھی اسی بلندی کے ساتھ آپ یاد کریں گے۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے جو دشمنی نہ اہل بیت اطہار کی رکھنے والوں کو توفیق نہیں ہوئی ہے کہ اس بات کو سمجھیں، وہ جان بوجھ کر صدق اللہ العظیم کہتے ہیں، علی العظیم نہیں کہتے۔ کہ مولا علی سے آپ کو جلن ہے بھی کسی جگہ پر تو یہ تو اللہ کا نام ہے، اس سے کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اور شیعہ پڑھتے ہیں اس لیے ہم نہیں پڑھتے، یہ بھی عجیب ضد ہے۔ اللہ کو اگر شیعہ مانتے تو تم نہیں مانو گے؟ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے علی نام قرآن میں دیکھتے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو پھر آپ کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن نہیں پڑھتے ہیں، اگر ضد میں نہیں پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کو جواب دہ ہوں گے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہ کے ناموں کے نام کو، اس میں ہمیں تھوڑا سا زیادہ ہی مزہ آتا ہے کہ ہمارا مولا علی کا نام بھی اللہ کے ناموں پر رکھا گیا ہے، تو اس میں زیادہ ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے پڑھتے ہوئے اور ہمیں فخر بھی محسوس ہوتا ہے۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ لاڑکانہ سے عابد رضا کا سوال تھا علامہ صاحب کے، اکثر ان سے سوال پوچھا جاتا ہے اور ایسے ہی سوالات کے لیے عابد صاحب یہ پروگرام ہے، آپ سے مزید جو بھی لوگ سوالات پوچھیں آپ بے دھڑک ہو کے اس پروگرام میں سوال پوچھیں۔ عزاداری کیوں کرتے ہیں اور مجلس میں کیوں روتے ہیں؟ یہ ان سے سوالات ہوتے ہیں علامہ صاحب۔ ہاں، اس میں رونا تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، خاص کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ شہید پر رونا، خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے ولادت کے دن سرکار دو عالم کا رونا ثابت ہے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں کوئی بھی حوالہ چاہیے ہم حوالہ دینے کے لیے تیار ہیں، جس کو بھی چاہیے ہم سے رابطہ کریں ہم حوالہ دیں گے۔ کہ حضور نے فرمایا جب آپ روتے ہوئے پائے گئے تو پوچھا کہ آپ کو کس بات نے رلایا جو آپ اس قدر رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ فرمایا کہ میں نے خواب میں میرے حسین کو خون میں غلطاں دیکھا ہے۔ وہ عجیب و غریب ہے کہ سرکار کو کہ زلفیں جو ہے وہ گرد و غبار میں ڈوبی ہوئی ہیں، خاک سرکار نے اپنے سر پہ ڈالی ہوئی ہے، اور فرما رہے ہیں کہ میں بھی کربلا سے آیا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ ساری اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ یعنی اگر یہ ماتم کو جو بیچارے پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ صبر کے خلاف ہے اور ایسا نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، اپنی ہی کتابوں کا مطالعہ کریں نا۔ ہم تو صرف ماتم کریں، اگر ہم خاک بھی اڑائیں تو بھی سنت نبی ہے، خاک اڑائیں، کیونکہ حضور کے لیے خاک اڑانے کی تک حدیث اہل سنت کی کتاب موجود ہیں، جس کو حوالہ چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی شکریہ محسن صاحب نے، وہ چاہ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کا ذکر ہو جائے اور زیادہ ہو، اور قمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی پوچھ رہے ہیں، ان کی غلامی میں اتنے درجات ہیں تو پھر عام جو لوگ ہیں مولا علی علیہ السلام کے غلام، مولا علی علیہ السلام کے لیے
ہم کچھ بھی کہہ لیں، ان کی تعریف و تمجید میں ایک ذرہ بھی ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ مولا علی ایسا معمہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا ہے۔ اس معمے کو صرف قیامت کے دن اللہ حل کرے گا کہ کیا شخصیت ہے مولا علی کی۔ سرکار نے بھی بہت مختصر یہ کہہ دیا کہ علی خدا کی کنہ معرفت سوائے میرے اور تمہارے کسی کو حاصل نہیں ہے، میری پہچان بھی سوائے خدا کے اور تمہارے کسی کو نہیں ہے، تمہاری شناخت اور پہچان بھی سوائے خدا کے اور میرے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو جب کوئی پہچان ہی نہیں سکتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا بیان کرے؟ ہاں، ثواب اور تبرک اور ایمان کی تازگی کے لیے وہی کچھ بیان کرے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اور مولا علی علیہ السلام کے لیے سرکار دو عالم نے احادیث میں ارشاد فرمایا ہے، اور خود مولا علی نے اپنی جو فضیلت میں بیان فرمایا اس کو بیان کرے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی تعریف کریں مولا علی کی، کیونکہ ہم گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ ایسی شخصیت کو جس کو ہم نہیں پہچان نہیں سکتے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم افراط تفرید سے بھی بچنے کے لیے، غلو سے بچنے کے لیے، تقصیر سے بچنے کے لیے اعتدال پر چلتے ہوئے یہی کریں کہ جو اللہ نے مولا علی کی عظمت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں جتنی آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں کسی کی شان میں نازل نہیں ہوئی، یہ اہل سنت کے تمام مفسرین کا بھی اس پر یقین ہے، ہمارے ہاں تو ہے ہی یقین۔ پھر یہ کہ سرکار کی حدیثیں جتنی مولا علی کے لیے ہیں کسی اور کے لیے نہیں ہیں، یہ بھی مسلم حقیقت ہے۔ انہی حدیثوں کا ذکر کریں، زندگی تمام ہو جائے گی، فضائل کا حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ بالکل صحیح۔ تقریباً 3 منٹ بچے ہیں اور آخری سوال ہے علامہ صاحب اعجاز حسین کربلائی صاحب کا گلاسگو سے کہ صراط مستقیم پر چلنے کا حکم ہے اور اس کا بتایا جاتا ہے کہ شیطان نے کہا ہے کہ وہ اس کے راستے میں آئے گا، تو کیسے پھر ہم چلنے میں کامیاب؟ دیکھیے، شیطان یقیناً کلبوں میں، کسینوز میں، شراب خانوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی وہاں ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ پہلے ہی پہنچے ہوئے، یعنی گمراہ کس کو کرتے ہیں کہ جو ہدایت یافتہ اس کو گمراہ کرنا ہے نا، جو راہ پر ہو اس کو گمراہ کرے۔ گمراہ کا لفظ ہی کیا ہے؟ جو راستے پر ہو اس کو راستے سے ہٹائے، اس کو کہتے ہیں، راستے سے ہٹنے کو گمراہی کہتے ہیں۔ وہ سیدھا صراط مستقیم پر ہی بیٹھا ہوگا کہ سیدھے راستے چلنے والے چل نہ سکیں، ان کو ڈائیورٹ کرے گا۔ کچھ لوگوں کو تو غدیر ہی میں بیٹھ کر کے اس نے ڈائیورٹ کر دیا، بلکہ اکثر مسلمانوں کو کیا کیا کہ تم آسانی سے بہشت تک نہیں جا سکتے ہو، کیونکہ اب یہ جو غدیر کا اعلان ہوا ہے نا، تمہارے اپنے پرانے جتنے بھی انتقام کے جذبے ہیں مولا علی سے وہ سب اب ظاہر کرو اور مولا علی کی ولایت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ لوگوں نے نہیں مانا، مولا علی کو گوشہ نشین کر دیا۔ پہلا مرحلہ صراط مستقیم کا یہ تھا اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ مولا علی کی ولایت اور امامت سے گمراہی ہوگی، انحراف ہو گیا۔ اب جو لوگ مانتے آئے، مولا علی تک مانتے آئے، امام حسن کے زمانے میں وہ گمراہ ہو گئے، کچھ ان میں سے گمراہ ہو گئے۔ کچھ لوگ امام حسن کے زمانے میں بھی گمراہ نہیں ہوئے، امام حسین کے زمانے میں آ کر کے گمراہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے آگے آ کر کے امام زین العابدین تک سلامت رہے، بعد میں گمراہ ہو گئے۔ اسی طرح ہر امام کے زمانے میں امتحان ہوتا رہا، اس امتحان میں فیل ہوتے رہے اور گمراہی ہوتی رہی، اور وہ جو سیدھا راستہ ہے اس سے ہٹتے چلے گئے۔ حتیٰ آج سارے کے سارے شیعہ اتنا عشری اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب کے سب سیدھے راستے پر ہیں؟ یہاں پر پھر شیطان گمراہی کا ایک راستہ کھول کے بیٹھ گیا ہے، اور اس پر جو ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ تقلید کرنا نہیں چاہیے، کوئی کہتا ہے تقلید کرنا چاہیے، مراجع کے خلاف بولنا چاہیے، کوئی کہتا ہے مراجع کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ یہاں پر گمراہی اس طرح سے بھی لوگوں کے اندر اس نے ڈال دی۔ تو خدشہ گمراہی کا لگاتار انہی لوگوں کو ہے کہ جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں، اور انہیں چاہیے کہ شیطان کی بات چھوڑ کر کے کہ جو کھلا دشمن ہے آ جائیں، اللہ کی بات کریں، نبی مکرم کی حدیث جو صحیح ہے اس کو اپنائیں، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو تمسک کے قابل سمجھیں، اس کے علاوہ کسی کے بھی پیچھے نہ جائیں، کیونکہ گمراہ ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، جو سوالات آپ نے پوچھے تھے اس پروگرام میں ان کے آپ کو جواب مل گئے، اور مزید بھی جو آپ کے بہن بھائی جو عزیز و اقارب جو مذہب حقہ سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے کوئی بھی سوالات ہیں آپ کے ذہن میں، آپ سے پوچھے جائیں تو یہ اس پلیٹ فارم پہ
جیسے کہ ایک پیغام ہے کہ جواب حاضر ہے، تو انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو جوابات ملے، اور اسی پلیٹ فارم میں اب دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے کو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.